ہمارے ہاں سیرت کے جلسے تو آج کل ہوں گے، بے شمار ہوں گے، ہر جگہ ہوں گے. ہوتا کیا ہے؟ آپ کی عظمت بیان ہو رہی ہے، آپ کی کالی کملی کا تذکرہ ہو رہا ہے، آپ کی سرمئی آنکھوں کا حسن بیان کیا جا رہا ہے، آپ کی زلفوں کی یہ ہے، یہ تو نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تمام انبیاء اور رسول کو جو کمالات عطا ہوئے، محمد کو وہ سب عطا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہمد آرنگ تو تنہا داری. لیکن حضور فرماتے ہیں تمام نبیوں اور رسولوں نے جو تکالیف برداشت کی، میں نے وہ سب کی سب برداشت کی. یہ کوئی بیان کرتا ہے؟ کیسے بیان کرے؟ اس سے تو کچھ سبق ملتا ہے کہ کچھ تو تم بھی کرو بھائی. یہ کہاں عاشق رسول بنے پھر رہے ہو، کہاں عید میلاد النبی بنا رہے ہو، زمین و آسمان کے کلابے اللہ سے بھی اوپر کر رہے ہو راتوں کے اندر. یہ نہیں ہے محمد سے نسبت اور تعلق کا معاملہ. اب آپ دیکھیے، جو اب واقعاتی انداز میں تو جانے کا وقت ہے نہیں نا، لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں، دشمنوں نے اقرار کیا ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. ایم این رائے آف انڈیا، ممبر آف کمیونسٹ انٹرنیشنل، اس نے 1920 میں تقریر کی لاہور میں بریڈلا ہال میں، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام. وہ کتاب اب بھی انڈیا میں چھپتی ہے. اس نے کہا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس نے کہا یہ نری فتوحات نہیں تھیں، فتوحات تو سکندر نے بہت کر دی تھی، اٹیلا نے بہت کر دی تھی، چنگیز نے بہت کر دی تھی. وہ بروٹ فورس تھی، وہ وحشی قوت تھی. اور محمد کی فتوحات اور ان کی امت کی فتوحات سے نئی تہذیب دنیا میں آئی، نئی روشنی دنیا میں آئی، نئے علوم ایجاد ہوئے، دنیا منور ہو گئی. بہت عمدہ کتاب ہے ہسٹوریکل رول آف اسلام. 1980 کے قریب کتاب چھپی امریکہ میں، دی 100 اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن of the 100 most influential personalities of human history. تاریخ انسانی کا دھارا بہتا ہے، ہم بھی اس میں بہ رہے ہیں، جدھر بہ رہا ہے ہم بھی بہ رہے ہیں. چلو تم ادھر کو ہواؤ جدھر کی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دھارے کا رخ بدلتے ہیں. بہنے والے تو سب ہیں، لیکن اس دھارے کے رخ کو بدلنے والا کوئی ہوتا ہے. تو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے پہلے 100 آدمیوں کا انتخاب کر لیا جنہوں نے تاریخ کے دھارے کا رخ موڑا ہے. سلیکشن، پھر گریڈیشن. ان میں سب سے زیادہ جس نے موڑا ہے، جس سے سب سے زیادہ مؤثر ہوا، وہ کون؟ نمبر 1، پھر نمبر 2، پھر نمبر 3، 100 تک چلا گیا. نمبر 1 پر حضور کو لا رہا ہے. عیسائی ہے اور ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے اس کے اسلام لے آنے کی. زندہ ہے، مینہٹن میں رہتا ہے. اس نے پھر اس کی وجہ بیان کی کہ نیچرلی آئی اون این ایکسپلینیشن. جیسس کو جسے خدا مانتے ہیں اسے نمبر 3 پہ لے گیا، حضور کو نمبر 1 پر. اور جواب کیا دیتا ہے؟ ایکسپلینیشن کیا ہے؟ دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ سیکولر فیلڈس. جتنے بڑے لوگ دنیا میں ہیں وہ یا ادھر اونچے ہیں تو ادھر کچھ نہیں، ادھر اونچے ہیں تو ادھر کچھ نہیں. بڑے حکمران، بڑے فاتح، اخلاقی اور دینی اور روحانی اعتبار سے 0 بلکہ مائنس. بڑے مذہب، اخلاقی تعلیمات، روحانی تعلیمات بہت اونچے، گوتم بدھ، حضرت مسیح، لیکن ریاست، حکومت، سیاست 0. ایک ہی شخص ہے، ایک شخص. کتنی بڑی سچائی اس کے قلم سے نکلی ہے. دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈس.
بہرحال یہ سمجھیے کہ تکمیل رسالت کا یہ مرحلہ ہے، یہ مظہر ہے۔ اگر حضور نے اس کو قائم کر کے نہ دکھایا ہوتا تو کہا جا سکتا تھا کہ ٹھیک ہے جی نظام تو بڑا اچھا ہی ہے، لیکن یہ انہونی بات ہے، بھلا کوئی بات ہے؟ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار خادم ہوتا ہے، شاعری ہے یہ، اچھا شعر کہہ دیا ہے۔ لیکن محمد نے وہ نظام قائم کیا جہاں ابو بکر اور عمر خادم تھے، چٹائیوں پر بیٹھتے تھے، پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، رات کو گشت کے دوران کسی عورت کے کراہنے کی آواز آئی ہے، پتہ کیا، معلوم ہوا کہ درد ذہ میں ہے اور کوئی اٹینڈ کرنے والا نہیں ہے، فوراً گھر گئے، اپنی بیوی کو لے کر آئے، فرسٹ لیڈی، اور اس نے مڈ وائف کا کام کیا ہے۔ ایک اور جگہ دیکھا بچوں کو رونے کی آواز آئی، پوچھا کیا ہے؟ ماں نے کہا کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، اور میں نے یہ صرف ہانڈی چڑھا دی ہے چولہے کے اوپر کے دھوکہ دینے کے لیے کہ کچھ پکا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں روتے دھوتے سو جائیں گے۔ کانپ گئے بیت المال، وہاں سے ایک بوری آٹے کی لی، اپنے کندھے پر، غلام سے کہا میرے کندھے، اس نے کہا میں نہیں چلتا ہوں حضرت۔ نہیں، قیامت میں تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے۔ اپنے کندھے پر بوری لگ کر گئے ہیں، وہاں جا کر کھانا پکوایا ہے۔ یہ سید القوم خادم ہوں، کبھی دیکھی تھی دنیا نے یہ بات؟ قائم کر کے دکھایا، نوع انسانی پر حجت قائم کی ہے، مائیکل ہارٹ نمبر 1 پر لا رہا ہے۔ آپ غور کیجیے، ایچ جی ویلز کی بھی اب وقت نہیں ہے میرے پاس، میں نے وہاں تقریر کے اندر پوری واضح کی یہ بات، اس کی شہادت، حالانکہ وہ شاتم رسول ہے، حضور کو گالیاں دی ہیں اس نے، بالکل رشدی کی طرح، اور تسلیمہ نسرین جو ہے بنگلہ دیش کی اس کی طرح، لیکن ایک اعتبار سے گھٹنے ٹیک کر حضور کی مدح کرنے پر مجبور ہے۔ تو یہ اصل میں بات تکمیل رسالت ہے، پیش کر دینا، پہنچا دینا، وما علینا الا البلاغ، یہ بھی رسالت کا معاملہ ہے، یہ ابتدائی مرحلہ ہے۔ اس نظام کو قائم کر کے دکھانا، انقلاب برپا کرنا، اس کو چلا کر دکھانا، چاہے وہ 30 برس رہا، لیکن دنیا کا کوئی دوسرا نظام تو ایک دن بھی قائم نہیں ہوا۔ جس ڈیموکریسی کا خواب والٹیئر اور روسو نے دیکھا تھا، ایک دن کے لیے بھی نہیں آئی۔ یہ تو کیپٹلسٹ کی ڈکٹیٹرشپ ہے جسے جمہوریت کہا جا رہا ہے۔ جمہوریت کہاں ہے؟ اس نے ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ۔ بلین ایئر نہ ہو تو آپ الیکشن کیسے لڑیں گے؟ عام آدمی الیکشن لڑ لے گا۔ دیو استبداد جمہوری قوام پائے کو، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری؟ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، ابلیس کا ایک مشیر کہہ رہا ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، آدمیوں میں اپنے حقوق کا ذرا احساس، اور یہ احساس محمد نے پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے تحت انہوں نے کہا اچھا وہ انسانی حاکمیت ٹنوں کے حساب سے فرعون کے سر پہ رکھی ہوئی تھی، گندگی، اب ہم نے کیا کیا، وہ تولا تولا سب میں بانٹ دو، گندگی تو گندگی رہے گی، نجاست تو نجاست رہے گی۔ انسانی حاکمیت ایک شخص کی ہو، انسانی حاکمیت پوری قوم کی ہو، کفر ہے، شرک ہے۔ بہرحال تکمیل رسالت کا ایک پہلو یہ ہے، اس کی مثال میں آپ کو دے دوں، نام چونکہ پہلے بھی 2 مرتبہ لے چکا ہوں، سقراط کا شاگرد بھی اور شارح بھی، سقراط کی اپنی کوئی کتاب نہیں ہے، وہ معلم تھا، بس اس کا فلسفہ بیان کیا ہے افلاطون نے، اور پلیٹو نے کتاب لکھی دی ریپبلک۔ اب دیکھیے آج سے 2500 سال پرانی کتاب ہو گئی، حضرت عیسیٰ سے 300-400 برس پہلے، کتاب اتنی زوردار ہے آج تک زندہ ہے، ورنہ کتابیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ تو کوئی زوردار کتاب ہو تو زندہ رہے گی۔ نقشہ پیش کیا ایسے ہونا چاہیے، نظام حکومت ایسا ہونا چاہیے، فلاں ایسا ہونا چاہیے، فلاں ایسا ہونا چاہیے، لیکن وہ نظام ایک دن کے لیے بھی دنیا میں کہیں قائم نہیں ہوا، لہذا اسے کیا کہیں گے؟ یوٹوپیا ہے، ایک خیالی جنت ہے۔ حضور نے بھی خیالی جنت پیش کر دی ہوتی، قائم کر کے نہ دکھاتے تو وہ حجت نہیں بن سکتی نوع انسانی۔
تکمیل رسالت، نہ حضرت ابراہیم کے ہاتھوں کہیں نظام قائم ہوا، حالانکہ ابو الانبیاء، خلیل اللہ، امام الناس، انی جاعلک للناس اماما واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، نظام تو نہیں بنا، نہ موسیٰ کے ہاتھوں نہ عیسیٰ کے ہاتھوں علیہم الصلوۃ والسلام۔ یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ آپ نے ایک عظیم انقلابی جد و جہد، میری کتاب لے کر پڑھ لیجئے اگر تقریریں نہ سنی ہو، تقریروں میں مختصر مفصل منہج انقلاب نبوی، اتنا عظیم کارنامہ، عظیم ترین انقلاب جو برپا کیا 23 برس کے اندر حضور نے، تو اس کے منہج کیا تھا، منہاج کیا تھا، طریقہ کار کیا تھا، اسے سمجھیے۔ منہج انقلاب نبوی میری کتاب ہے، 400 صفحے کی، سیرت کا انالیسس ہے، سیرت کا 6 steps of revolutionary process as deduced from the سیرہ of the prophet، اس کو فلسفہ سیرت کہیں گے ہم، تو پڑھیے اس کتاب۔